اور ہم ان کی طرح سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولنا، فراڈ کے ذریعے اپنی مرضی کے نتائج لینا وہ نہیں کریں. جس فورم کے اوپر ہم سے یہ فارم مانگے جائیں گے ہم یہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو عدالتی فیصلے ہوں گے ہم نے اس سے پہلے بھی مانے ہیں، اس کے بعد بھی مانے ہیں، ہم ہر عدالتی فیصلے کے پابند ہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا ان سے، خدا کا واسطہ ہے جھوٹ مت پھیلائیں. 2018 کا الیکشن ہوا، اس سے زیادہ اعتراضات جو 2024 کا الیکشن ہے وہ 2018 کے الیکشن کے اوپر اٹھائے گئے. جو اپیلیں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہو رہی ہیں، الیکشن پٹیشنز، اس سے زیادہ الیکشن پٹیشنز 2018 کے الیکشن میں ہوئی. اور آپ کو یاد ہے کہ اپوزیشن نے اس وقت اسمبلی میں بیٹھنے کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کی جعلسازی کا، ان کے فراڈ کا مقابلہ پارلیمنٹ کے اندر کریں گے. اور اس کے بعد ہم پارلیمنٹ میں آئے، اعتراضات الیکشن داخلی تو 1970 کے بعد 12 الیکشن ہو چکے ہیں پاکستان میں، ہر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگے ہیں. مجھے ایک الیکشن ایسا بتائیں جس پہ اعتراضات نہ ہوئے ہوں. لیکن آپ کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر جاتے ہیں، آپ ان حلقوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں جن پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ پورے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، آپ پورے سسٹم کو کنٹروورشل کر رہے ہیں. میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہتا ہوں کہ سیاسی میدان میں ہم سے لڑیں، ملک سے نہ لڑیں. آپ پاکستان سے لڑ رہے ہیں، آپ پاکستان کے اداروں سے لڑ رہے ہیں. یہ سیاسی میدان کی لڑائی ہے. ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ ہر میدان میں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے. جس حلقے کی بات کریں گے، جس فورم پہ بات کریں گے، ہم وہاں جواب دیں گے، ثبوت دیں گے. اگر آپ کی بات سچی ہوئی وہ حلقہ آپ کے حق میں ہوگا، ہماری بات سچی ہوئی ہمارے حق میں ہوگا، ہمارے حق میں ہوگا. آپ کو یاد نہیں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد آپ کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب بنے تھے. یہی الیکشن شیڈول ہے جس کی میں نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں. اسی نے فیصلہ کیا تھا کہ 50,000 ووٹ جعلی ہیں قاسم سوری صاحب کے، اور اس کے بعد اگلے 4 سال قاسم سوری صاحب